السلام علیکم، میں حارث بن امین ڈائلاگ ود محسن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جب بھی بات ہوتی ہے امن کی، جب بھی ہم بات کریں کہ انسانیت کی، انسانی حقوق کی، تو بھارتی جو حکومت ہے وہ دعوے دار رہتی ہے کہ ہم امن کے جو ہیں بہت بڑے سپہ سالار ہیں، ہم انسانیت کی حقوق کے بہت ہی حامی ہیں۔ اگر ہم دیکھیں کشمیر میں جو وہ مظالم کرتے ہیں، باقی ان کے اپنے ملک کے اندر جو مظالم کیے جاتے ہیں ان کی تو لسٹس بھری پڑی ہے، لیکن ایک ایسی دہشت گردی بھی بھارت کرتا ہے جس کا شاید آپ نے پہلے نام نہ سنا ہو، اور وہ ہے آبی دہشت گردی۔ آبی دہشت گردی جب بھارت اپنا پانی پاکستان منتقل کر دیتا ہے اور بڑی تعداد میں، پاکستان کے ہزاروں کی تعداد میں دیہات وہ پانی بہا کر لے جاتا ہے، لاکھوں لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں، کئی اموات جو ہے وہ واقع ہو جاتی ہیں، لیکن اس کی وہ نہ ذمہ داری قبول کرتا ہے بلکہ اس کو اپنا رائٹ سمجھتا ہے۔ آج اس پر بات کریں گے۔ محسن رضا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم، خیریت؟ آپ ٹھیک ہیں؟ سر اللہ کا کرم ہے۔ یہ سر بھارت نے دوبارہ سے ہمیشہ کی طرح ہر سال وہ پانی چھوڑ دیتا ہے، اس مرتبہ پھر یہ حرکت کی ہے یہ انہوں نے۔ مونسون میں زیادہ تر ایسی حرکت ہوتی ہے، ادروائز تو یہ ہوتا ہے کہ 1960 کا جو انڈس واٹر ٹریٹی انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہے، اس کے تحت تو پاکستان کا کیس ہی بنیادی طور پر یہ ہے کہ پاکستان کے حصے میں جو دریا تقسیم کے وقت تسلیم کیے گئے کہ ان کا پانی پاکستان کو ملے گا، وہ تو سارا سال نہیں ملتا۔ اور ایک بات آپ کو اور بھی بتا دوں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ہماری اب تک کی جنگیں ہوئی ہیں، ان میں سرحدی تنازعات یا کشمیر کو لے کر جو مظالم ہوئے ہیں وہاں پر، اس کو بنیاد بنا کر پاکستان کے خلاف چڑھ دوڑنا، یا مشرقی پاکستان جو ہم سے 16 دسمبر 1971 کو الگ ہو گیا، یہ ایک ہی نوعیت کی جو جنگیں ہیں انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہوئی ہیں۔ لیکن اصل مسئلہ جو ابھی تک سلگ رہا ہے کسی جگہ پہ، وہ ہے واٹر سکیرسٹی کا، اور دنیا بھر کے ایکسپرٹس جو ہیں وہ اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ دنیا میں اب جو جنگیں ہوں گی وہ واٹر وارز ہوں گی، پانی پر ہوں گی۔ پانی پر ہوں گی۔ اور پاکستان اور انڈیا ایک ٹیسٹ کیس ہیں۔ اگر پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے جس جگہ پہ بھی تنازعات ہیں، تو سرحدی اور علاقائی تنازعات کی اپنی ایک الگ ڈینومینیشن ہوتی ہے، لیکن واٹر کے حوالے سے جو جنگیں ہوں گی، کیونکہ پوری دنیا میں جس طرح سے گلیشیئر پگھل رہے ہیں، اس مسئلے کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، جو گلیشیئرز کروڑوں سالوں سے، اربوں سالوں سے گلیشیئر یعنی برف کی شکل میں موجود تھے، گلوبل وارمنگ کا یہ امپیکٹ ہوا ہے کہ وہ پگھلنا شروع ہوئے ہیں، تو اس سے انوانٹڈ واٹرز جو ہیں یا فلڈز آتے ہیں، اور فلیش فلڈز جنہیں کہا جاتا ہے۔ لیکن پاکستان اور انڈیا کا اگر پانی کے بحران کے حوالے سے اگر کیس کا جائزہ لیا جائے، تو بنیادی طور پر انڈس واٹر ٹریٹی پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک ایسا معاہدہ ہے جس کے تحت کچھ اس کے پروٹوکول سائن کیے گئے، تسلیم کیے گئے کہ پاکستان کو ان دریاؤں کا جو انڈیا سے نکلتے ہیں ان کا پانی پاکستان کو ملے گا۔ اب پاکستان بغلیار ڈیم کے حوالے سے ایک کیس جو ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی لے کر گیا ہوا ہے، اور ریگولرلی پاکستان کے اور انڈیا کے جو لوگ ہیں وہ سالانہ ان کی میٹنگز ہوتی ہے جو جائزہ لیتے ہیں۔ پاکستان کو مستقل طور پر جو شکایت وہ یہ ہے کہ جو پانی پاکستان کے حصے میں آتا ہے اس پہ انڈیا جو ہے وہ اپنے ڈیم کیوں بناتا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو رن آف دا مل ہے اس کو استعمال کر سکتا ہے وہ پانی کو، لیکن اس کو فار ادر پرپزز، جیسے بجلی کی پروڈکشن ہے، ڈیم بنانا اور سٹوریج کرنا، اس کی اس انڈس واٹر ٹریٹی اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان باقی بھی جتنے معاملات ہیں پانی کو لے کر، اس میں اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن پاکستان کا کیس یہ ہے کہ ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے پاکستان کی طرف سے کہ پاکستان کو انڈیا کی طرف سے آنے والے جتنے دریاؤں کا پانی ملنا چاہیے سارا سال وہ نہیں ملتا۔ اب آتے ہیں کہ جب مونسون کا سیزن شروع ہوتا ہے تو اس وقت انڈیا اسی پانی کی جو کمی ہے پاکستان کو نارمل ڈیز میں، تو برسات کے دنوں میں جب بارشیں پورے پاکستان کے طول و عرض میں ہو رہی ہیں، اور ہمارے ہاں بارشوں کے پانی کی وجہ سے، ایکسیسو رینز کی وجہ سے جو اسپیل آئے ہیں، یہ 5واں یا 6واں اسپیل ہے جس میں وارننگ جاری ہوئی ہے کہ پاکستان کے تمام علاقوں میں سیلابی کیفیت ہے اس وقت۔ جی بالکل۔ بلوچستان ہے، ہمارا سندھ ہے، اور موسٹلی پنجاب کا علاقہ ہے جو رین ہٹ علاقہ اس وقت جو ہے اس مونسون میں ہوا ہے۔ ایسے عالم میں اگر انڈیا اپنے دریاؤں کا پانی چھوڑتا ہے تو وہ پاکستان کو وہ جو ایک ممکنہ ہوتا ہے، ایک پرسنٹیج ہوتی ہے کہ اس پانی سے یہ اس لیول کا فلڈ آ سکتا ہے، شہری علاقوں میں آ سکتا ہے،
یا دیہاتی علاقوں میں آ سکتا ہے, ہماری فصلوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اس میں اگر وہ اپنے پانی کو چھوڑ دیتے ہیں, اور اس میں پوائنٹ پتہ کیا ہے, وہ وداؤٹ وارننگ. انڈس واٹر ٹریٹی میں یہ بات طے شدہ ایک امر ہے کہ پہلے 24 گھنٹے پہلے آپ کو اطلاع دینی ہے کہ یہ فلڈ کا پانی ہے, یہ آ رہا ہے, ہم اس کو کنٹین نہیں کر پا رہے اور ہم نے ان کو چھوڑنا ہے. تو آپ اس کا بندوبست کر لیں. لیکن جب بھی اس قسم کا کوئی واقعہ ہوتا ہے, پاکستان میں مونسون کا سیزن ہوتا ہے, تو انڈیا بغیر وارننگ کے وہ پانی چھوڑتا ہے اپنے دریاؤں کا, پاکستان کے دریاؤں میں آتا ہے, جس میں اس میں جو ہمارے پاس اس وقت ریکارڈ پڑا ہے, اور آنے والے دنوں میں خدشہ اس بات کا ہے کہ اس میں مزید پانی بھی آئے گا. تو اس میں جہلم میں پانی اس وقت موجود ہے دریا میں, اور چناب میں موجود ہے, اور جو علاقے اس سے ملحقہ ہیں علاقے, ان میں یہ فلڈ کی کیفیت ہے, وارننگ جاری کر دی گئی ہے. اور ستلج میں جب پانی آئے گا تو پاکستان کے وہ علاقے جو جنوبی پنجاب کو بھی سیراب کرتے ہیں, جس میں اوکاڑا ہے, ساہیوال ہے, پھر آگے وہ پانی جاتا ہے, تو اس میں ہماری کپاس اگانے والے سارے علاقے, جو گندم کے علاقے ہیں ہمارے, اس وقت تو گندم کی کٹائی کے بعد ان جنوبی علاقوں میں, ہمارے جنوبی پنجاب میں تو کپاس کا سیزن شروع ہو جاتا ہے. مطلب سر جانی نقصان بھی ہوتا ہے, اور وہ ان لوگوں کا یہی جو ہے روزگار ٹوٹل یہی روزگار کا ذریعہ ہے ان کا, تو ہماری فصلیں تباہ ہوں گی. پھر یہ کہ ایک پینڈیمک کیفیت بھی ہوتی ہے, جن جن علاقوں میں سیلابات ہیں اس کے بعد موسمی بیماریاں پھوٹتی ہیں. تو اس مسئلے کا ایک مستقل حل تو وہی ہے جو انڈیا اور پاکستان کو بیٹھ کے, ہم اب بھی کہیں گے کہ بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کا کوئی حل نکالنا چاہیے, اور انڈیا کی بنیادی طور پر یہ زیادہ ذمہ داری بنتی کہ اس کے دریاؤں سے آنے والا پانی. اچھا شاہ جی, ایک اور بات ہے, وہ یہ کہ فلسطین پر جو اسرائیل مظالم ہو رہے ہیں, ڈھائے جا رہے ہیں, قتل عام ہو رہا ہے, اس کو دنیا رپورٹ کر رہی ہے, میڈیا رپورٹ کر رہا ہوتا ہے. کشمیر میں اگر اس طرح کی کوئی ہیپننگ ہوتی ہے اس کو رپورٹ کیا جاتا ہے. یہ بھی تو دہشت گردی ہے, اس میں بھی تو لوگ مر رہے ہیں, نقصان ہو رہا ہے, اس کو کیوں اس طریقے سے نہیں ٹریٹ کیا جاتا؟ دیکھیں, میں نے تو سٹارٹ میں آپ کو کہا کہ پوری دنیا میں خدشہ اس بات کا کہ آنے والے 50 سالوں میں 100 سالوں میں واٹر وارز ہوں گی, یعنی سرحدی تنازعات اور علاقائی کسی کے علاقے. اب آپ نے دیکھا ہے پوری دنیا میں جتنی بھی جنگیں ہوتی ہیں, تباہی و بربادی زیادہ ہوتی ہے, اسلحے کے استعمال کے ذریعے, یہ خطرناک اور مہلک ہتھیاروں کے ذریعے انسان جو ہیں وہ مرتے زیادہ ہیں. لیکن کسی بھی ملک کے علاقے پر قبضہ شاید اب نہیں اس طرح سے ہوتا. یہ دنیا جو 50 سال پہلے کی تھی, جو گھوڑوں کی پیٹھ پہ بیٹھ کے انسان فتح کیا کرتے تھے, ماڈرن ٹیکنالوجی اور وار ویپنری میں اضافے کی اور خطرناک جو چیزیں آئی ہیں, خاص طور پر اگر بات کی جائے کوئی انسان نے تہذیبی اعتبار سے ہیروشیما اور ناگاساکی میں جتنا نقصان ہوا انسانی, اتنے بڑے پیمانے پر تباہی و بربادی ہوئی, ایٹم بم کے گرانے گئے, 2 ایٹم بم گرائے گئے تھے, تو انسان نے کچھ سیکھا بھی ہے کہ ہلاکت خیزی ان ہتھیاروں کی وجہ سے بہت زیادہ ہوتی ہے. اس لیے کسی بھی ملک کے اوپر جا کے ہتھیاروں کی مدد سے قبضہ کر لینا شاید اب ناممکن ہے, اور نہ اس کا کوئی جواز اب رہا ہے. اب جنگیں شکل بدل چکی ہے, اب جنگیں ٹیکنالوجی کی بنیاد پر لڑی جاتی ہیں, اب فائنانشل جو میٹرز ہیں پوری دنیا میں اب وہ آ رہے ہیں, اقتصادی اب جنگیں ہیں, اس میں ہتھیار استعمال میں نہیں آتے, اس میں ٹیرفز استعمال کیے جاتے ہیں, اس میں دیگر منڈیوں کو کیپچر کیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن آپ کے سوال کے ضمنی حصے کی طرف جو میری توجہ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جو وارز ہیں وہ واٹر وارز ہوں گی, اور اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ جتنا جس کے پانی کا حصہ ہے اس کو دیا جائے. اور یہ کم از کم جسے آپ دہشت گردی کہتے ہیں, یہ واقعتاً دہشت گردی ہے, اور یہ بھی کسی علاقے کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا کر دینا جس سے یا سیلاب آئے یا جس سے قحط آئے. مطلب جب ہمیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور انڈیا سے پانی آنا چاہیے, ان دنوں میں روک لیا جاتا ہے, ان دنوں میں پانی روک لیا جاتا ہے, اور جن دنوں میں پانی پہلے ہی موجود ہوتا ہے ان دنوں میں آپ پانی اپنے دریاؤں کا بھی ہمارے دریاؤں میں ڈال دیتے ہیں. تو اسے بہت نرم الفاظ میں بھی ابھی جارحیت ضرور کہا جا سکتا ہے. اگر یہ دہشت گردی ہے تو یہ خطرناک صورتحال بن سکتی ہے. اچھا شاہ جی, یہ سارا ملبہ بھارت پر ڈالنا مناسب میرا خیال ہے نہیں ہوگا, اپنی گریبان میں بھی جھانکنا ضروری ہے. اس پر مزید بات کریں گے ایک بریک کے بعد. خواتین و حضرات, ایک شارٹ بریک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. شاہ جی, اس طرح آپ نے بریک سے پہلے بتایا کہ انڈس واٹر ٹریٹی کی بھارت کی جانب سے ہر مرتبہ جو ہے وہ مخالفت کی جاتی ہے, خلاف ورزی کی جاتی ہے, لیکن ہماری بھی تو کہیں پر کمزوریاں ہیں, ہم بھی تو وہ انفراسٹرکچر پرووائڈ کرنے میں ناکام ہیں جو ہمیں بچا سکے.
نہیں، انفراسٹرکچر سے اگر مراد یہی ہے کہ اگر دریاؤں میں سیلابی کیفیت ہوتی ہے جی تو اس سے نمٹنے کے لیے ہمارا جو سسٹم ہے ان پلیس ہے کہ ہم جو ممکنہ طور پر نقصان ہو سکتا ہے اس کو کنٹین کریں. اگر پوری طرح سے اس کو روک نہیں سکتے تو محدود کیا جا سکے, کم سے کم نقصان ہو جس کی وجہ اس سلسلے میں ہماری پرفارمنس ہمیشہ اس پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ہم زمانہ امن جسے کہتے ہیں, جن دنوں میں یا جن سالوں میں پاکستان میں سیلاب نہیں آتے اور بارشیں ہوتی ہیں, کیا ان دنوں میں ہم اپنی تیاری کے عالم میں ہوتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. ہماری دو ہی یعنی نیشنل سطح پہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے اور پروونشل سطح پہ بھی اس طرح کے ڈپارٹمنٹس آپ کے موجود ہیں, تو ارلی وارننگ سسٹم ہے اسی طرح سے. تو یہ ساری چیزیں آپ کا سوال بنیادی طور پر درست ہے کہ ہمیں اپنی تیاری بھی دیکھنی چاہیے کہ ہم کیا اس کے لیے تیار ہوتے ہیں, یا سر پہ جس وقت ہمارے کوئی افتاد آ کے پڑتی ہے اسی وقت ہم تیاری کے لیے, یعنی جس وقت آپ نے آگ بجھانی ہوتی ہے اس وقت آپ پانی ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں. سیلاب آتے ہیں تو اس وقت آپ کے پاس مطلوبہ تمام سہولتیں جو ہونی چاہیے وہ موجود نہیں ہوتی, کشتیاں نہیں ہوتی ہیں, ایسا ٹینٹس نہیں ہوتے, لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹرانسپورٹ کا کوئی سسٹم نہیں ہوتا. لیکن اس سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ ہر بار جب سیلاب آتا ہے اور جن علاقوں میں آتا ہے اور جو فصلیں تباہ ہوتی ہیں ہماری, کیا ہم نے کوئی متبادل اپنا سسٹم دیا ہے؟ کوئی کسی جگہ پہ ہم نے ایسی تیاری کر رکھی ہے, مثلا خوراک کا ذخیرہ کرنا, بیجوں کو محفوظ کرنا, یہ بھی اس کے ساتھ جڑے ہوئے سوال ہیں. اب ہم سیلاب خدا نہ کرے کہ آنے والے دنوں میں میڈیکل فیسلٹیز پرووائڈ میڈیکل فیسلٹیز, تو یہ جس صوبائی گورنمنٹوں کی ذمہ داری ہے, صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری بالکل ہے, اور فیڈرل گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے. کم از کم آپ روزانہ کی بنیاد پر نہیں, کم از کم سیزن جب بھی چینج ہوتا ہے تو اس کی بنیاد پر آپ کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں متعلقہ ان سے آپ رپورٹ لے سکتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا کہ جولائی اور سپٹمبر کے درمیان ایکسیسو بارشیں ہو سکتی ہیں, سیلاب آ سکتے ہیں, ہر سال یہ کیفیت ہوتی ہے. تو اس کے لیے آپ کو پہلے تیاری کرنی ضروری ہے. میرا خیال ہے کہ ہماری ترجیحات میں اچھا سر, نقصان کم سے کم, جس طرح آپ نے بات کی نا کہ ہم وہ تیاری کریں کہ نقصان کم سے کم ہو, لیکن جہاں پر پانی اکٹھا ہو جاتا ہے ہم اس کی نکاسی کا کام بھی ہم سے نہیں ہوتا, وہ کئی مہینے کھڑا رہتا ہے. وہ آپ نے اس کا بجا طور پر ذکر کیا کہ اپنے گریبان میں ہمیں جھانکنا چاہیے, اور یہ کام اس طرح سے نہیں ہے کہ یہ بارشیں شروع ہو گئیں اور سیلاب آ گئے ہیں تو اس وقت کوئی ہنگامی میٹنگ کال کر لیں گے. آپ کو ریگولرلی یعنی باقاعدگی سے یہ سارے سسٹم کو جو آپ نے ان پلیس کیا ہوا ہے اس کی پرفارمنس کو چیک کرنا چاہیے. میں کوئی بہت بڑی بات نہیں اس پہ کہنا چاہتا, بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے اور اس کو مینیج کرنے کے لیے, کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو ٹیکنیکل لوگوں کی ضرورت ہے. انفارچونیٹلی سیاسی بنیادوں پر بھرتیاں کی جاتی ہیں. ہر حکومت جو آتی ہے وہ کہتی ہے یہ ہم نے چیئرمین فلڈ کمیشن کا لگانا ہے تو اپنا لگانا ہے, تو ہر جگہ پہ اپنے اپنے لوگوں کو لگایا جاتا ہے. اور اس سے بڑھ کر سر ویل پاور میں سمجھتا ہوں وہ کہ یار ہمیں کرنا ہے. ہاں, اگر آپ کو پتا ہو کہ یہ قومی مسئلہ ہے تو پھر اس کا قومی حل نکالنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ یہ قومی مسئلہ ہے اور آپ اس کا سیاسی کے لوگوں کو آپ نے مراحت دینی ہوتی ہے. ایک آدمی کو ایک جگہ پہ آپ نے کوئی نہ کوئی عہدہ ضرور دینا ہوتا ہے. تو اس قسم کی بہت سارے مسائل ہیں جس کی وجہ سے یہ آپ کو یہ صورتحال جو ہے ناگوار صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے. شاہ جی, ہر سال جس طرح آپ نے بتایا کہ بھارت خلاف ورزی کرتا ہے اور رولز توڑتا ہے, تو ہم نے بحیثیت قوم یا پاکستان گورنمنٹ نے مطلب اس کو انٹرنیشنلی اس ایشو کو اٹھایا ہے, اٹھانے کی کوشش کی ہے؟ میں نے آپ کو کہا تو ہے کہ بغلیار ڈیم ایک بہت بڑا پاکستان اور انڈیا کے درمیان دریائے چناب کو لے کر ایک مسئلہ ہے. پاکستان اس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی لے کر گیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس میں لابی آتی ہے. انڈیا کی لابنگ اتنی زیادہ پاورفل ہے, انڈیا اب بات کسی دوسری طرف چلے جائے گی. کشمیر کے حوالے سے بھی پاکستان کا کیس کمزور ہے. اس کی بھی وجہ یہی لابنگ ہے. لابنگ ہے. آپ نے پوری دنیا کو کنونس کرنے کے لیے جتنی لابی سٹرونگ ہونی چاہیے اتنی لابنگ آپ نے نہیں کی, جس کی وجہ سے باوجود اس بات کے کہ اقوام متحدہ کی متعدد قراردادیں جو ہیں جموں کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے موجود ہیں, لیکن آپ کے دیکھنے کے دوران ہی دن دہاڑے جسے کہنا چاہیے ڈکیتی 2019 میں کیا کیا, 5 سال ہو گئے, 6 سال شروع ہو گیا. یہ 16 اگست کو آپ نے یہ منایا نہیں ہے, آپ نے یہ دن نہیں آپ نے منایا یوم استحصال کشمیر. جب یہ واقعہ ہوا ہے جی بالکل کہ انڈیا نے کس طرح سے اس حیثیت کو جو متنازع تھی اس نے وہ اپنے کانسٹیٹیوشنل اس کی حیثیت میں تبدیل کر دیا. اب وہ انڈیا کا انٹیگرل پارٹ ہے. قبضہ کر لیا باقاعدہ قبضہ کر لیا. مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ واردات ہوئی ہے. تو اس میں جو لابنگ ہے اس میں پاکستان کا کیس. اچھا شاہ جی, یہ تو ہو گئے نا کشمیری ہم بات کرتے ہیں, اور جس طریقے سے ان کے
حقوق کو جو ہے پامال کیا جاتا ہے، وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. مگر باقی اگر مائنورٹیز کی بات کریں جو بھارت کے اندر رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں مسلم صرف نہیں ہے، خواتین بھی مائنورٹیز میں آتی ہیں. ان کے حقوق سے بھی میں چاہتا ہوں. ابھی پچھلے دنوں ہی ایک خاتون فیمیل ڈاکٹر تھیں، ان کے ساتھ ریپ ہوا، ان کا قتل ہوا، اور اس وقت بھارت میں خواتین بڑی تعداد میں ابھی بھی جو ہے اسٹرائک کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ ہمیں حفاظت کون دے گا. دیکھیں، یہ ایک آپ نے ایک ایسے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے حوالے سے اور عورتوں کے ساتھ ناروا سلوک اور جنسی زیادتی کے حوالے سے ایک ٹیسٹ کیس ہے جس کو آپ نے اس وقت چھیڑا ہے. یہ صرف میں اس کو ہندوستانی حکومت کی کمزوری نہیں سمجھوں گا. ہندوستانی مزاج کے اندر وہ پاکستان میں بھی پایا جاتا ہے، بنگلہ دیش میں بھی پایا جاتا ہے، ان تمام ممالک میں پایا جاتا ہے جہاں پر عورت کو یا تو مساوی حقوق حاصل نہیں ہے، یا عورت اور بچے ولنریبل ہیں. جن ملکوں میں انفارچونیٹلی پاکستان بھی ان ملکوں میں شامل ہے جہاں پر بچوں کو اور عورتوں کو جنسی زیادتی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہر جگہ پہ کرنا پڑتا ہے. لیکن اس کیس کو لے کر یہ مومتا ڈاکٹر، جی، یہ آپ کے پاس اس کی ساری ڈیٹیلز موجود ہیں. انڈیا میں مکمل طور پر اس وقت آپ دیکھیں کہ اس کے طول و عرض میں ہنگامے ہو رہے ہیں، احتجاج ہو رہا ہے. ہنگامے میں اس سلسلے میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ اپنے گھروں کو جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ انصاف چاہتے ہیں. اس پہ جتنا تشدد ہوا ہے میں اس کی گرافک ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا. اتنا زیادہ یعنی گوز بمز آپ کو آ جائیں گے، رونگٹے آپ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ کوئی کسی جیتے جاگتے انسان پر، وہ بیٹی ہے، وہ بہن ہے، ایک نوجوان لڑکی جو انٹرنی ہے اور اس ہاسپٹل میں وہ 36 گھنٹے کی ڈیوٹی کر کے وہ جا کے آرام کر رہی ہے. پری پلانڈ تھا یہ، اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے جو انڈیا میں اس طرح سے ہوا. 2002 میں گجرات کے جب دنگے ہوئے تو مسلمانوں کا بے تحاشا قتل عام کیا گیا تھا، اور مودی جو تھے اس وقت گجرات کے وزیر اعلیٰ تھے. ان پر الزام بڑا اسی لیے لگتا ہے کہ ان کو گجرات کا قصاب کہا جاتا رہا، کسائی کہا جاتا رہا ہے، اور مسلمان ان کے ہاتھوں گجرات کے بہت زیادہ ظلم انہوں نے برداشت کیے. اس زمانے میں ایک ٹیسٹ کیس بنا تھا بلقیس بانو کا، 5 ماہ کی وہ پریگننٹ عورت تھی مسلمان، اور اس کا اسی طرح سے اجتماعی اس کی آبروریزی کی گئی تھی. وہ بھی کیس ہے، اس کا بھی کچھ نہیں بنا تھا. پھر ایک اور کیس اسی طرح کا پبلک ٹرانسپورٹ پہ ایک گاڑی میں ٹینٹڈ گلاس تھے، 2012 میں ایک کیس ہوا تھا بالکل نربھیا کا. تو اسی طرح سے اس میں ڈرائیور بھی موجود تھا، اس کو لے کر بھی بہت زیادہ احتجاج ہوا تھا. تو اب بھی یہ شاہ جس طرح آپ نے بتایا نا کہ یہ پری پلانڈ ہو سکتا ہے یا پری پلانڈ ہے، 36 گھنٹے کی ڈیوٹی یہ کوئی عام بات نہیں ہے. یہ مطلب انسانی کیپیسٹی سے باہر کی چیز ہے نا. تو کیا یہ جو مینجمنٹ تھی وہ اس میں انوالومنٹ ہو سکتی ہے؟ اس کی تفتیش کا تو مطالبہ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اور میں نہیں سمجھتا کہ انڈیا جو ہے یا انڈین گورنمنٹ جو ہے اس پر یہ مورل اوبلیگیشن نہیں ہے کہ وہ انصاف بھی دے. لوگوں کے احتجاج جو ہیں اس کے نتیجے میں صرف یہ نہیں ہے کہ اسی مومتا جس کی بات ہم کر رہے ہیں، مومتا ڈیبر ناتھ اس کا پورا نام ہے، اس بیچاری کے ساتھ میں تصویریں میں نے کہا میں گرافک ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا، مجھے ہمت نہیں پڑ رہی کہ میں بتاؤں. اجتماعی ابروریزی کی گئی ہے، اور میڈیکل جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اس کو مرڈر ویلے کیا گیا ہے، اور جس صفاقی کے ساتھ کیا گیا ہے اس کے بدن کی، میں صرف اتنا کہہ دوں، اس کے بدن کی کوئی ہڈی سلامت نہیں ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر جنسی درندگی کا کوئی مظاہرہ کرنا ہے تب بھی کسی کی جان لینے کا مجھے لگتا ہے کہ کوئی ناپسندیدگی، پرسنل وینڈیٹا، یعنی وہاں پر اندر اس ہاسپٹل کے کس قسم کا ماحول تھا، کوئی ذاتی پرخاش تھی، یہ تو تحقیقات ہوں گی تو بات سامنے آئے گی. لیکن مجھے تشویش جس بات پہ ہے وہ یہ ہے، اور وہ بڑی خطرناک بات ہے، پاکستان میں زینب کا کیس قصور میں ہوا تھا، اور ایک جاوید اقبال پاکستان میں بہت مشہور کیس ہے جس نے 100 سے زیادہ بچے جو اس نے تھے اس نے مار دیے تھے، پکڑا گیا تھا پاکستان کے میڈیا میں. وہ سائیکولوجیکل کیس تھا وہ تو ایک یار ہی نہیں، یہ سارے ہوتے ایسے ہی ہیں لیکن یہ اسکیپزم کی ایک شکل ہوتی ہے. آپ کسی بھی مجرم کو جو پکڑا جاتا ہے اس کو یعنی دیوانہ قرار دینا، لیونیٹک قرار دینا، سائیکولوجیکلی بیمار قرار دینا، یہ ایکسکیوزز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو اس کام کے لیے. لیکن اندر اس کا ایک شیطان ہوتا ہے
جس کی سیٹسفیکشن کے لیے آپ اس نے اس عمل کی کیا جو ہوتا ہے. مرضی کہیے, مطلب وہ آبسیشن تو ہوتا ہے, لیکن اگر یہ پلانڈ ہو, اور اس کی بے شمار ٹرمینالوجی میں, مطلب میڈیکل سائیکالوجی میں بہت ساری ایسی ٹرمز ہیں جس طرح سے ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے, تو اس پہ بات تو ہوتی رہتی ہے. لیکن شاہ جی, ریپسٹ کے حوالے سے بھی کچھ ڈیٹیلز ہیں کہ وہ پولیس کے ساتھ بھی والنٹیئرلی کام کرتا رہا اور ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ بھی کام کرتا رہا, اس پر بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد. خواتین و حضرات, ایک شارٹ بریک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. شاہ جی, خبریں یہ آ رہی ہیں کہ پولیس دعویٰ کر رہی ہے بھارت کی کہ انہوں نے 6 گھنٹے کے اندر یہ واقعہ جب رپورٹ ہوا اور اس ملزم کو انہوں نے, ریپسٹ کو پکڑ لیا ہے, اور یہ بھی کچھ اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ پولیس کے ساتھ مل کر والنٹیرلی کام بھی کرتا رہا ہے اور نزدیک چیک پوسٹ پر بھی اس کی تعیناتی اس کی طرف میں نے تھوڑا سا اشارہ اسی لیے کیا کہ وہ انٹرنی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بنیاد پہ بات کروں گا, کیونکہ ہمارے پاس تحقیقات ابھی تک جو ہوئی ہیں اس کی کوئی رپورٹ نہیں آئی کہ اس خاتون کو جنسی طور پر پہلے ہراساں کیا گیا ہو, پھر یہ بالکل ممکن ہے کہ اس کے ساتھ جنسی زیادتی کرنے کی کوشش کی گئی ہو جس کو اس نے ناکام بنا دیا, ری ایکٹ کیا, یا انتظامیہ, ہاسپٹل انتظامیہ کے سامنے وہ کیس لے کر گئی. تو اس قسم کا کوئی معاملہ ضرور لگتا ہے, کیونکہ یہ ونڈکٹیو لگتا ہے, انتقامی ایک سے زیادہ لوگ ملوث ہو سکتے ہیں, انتقامی کارروائی ہے, اور یہ بجا طور پر کہا جا سکتا ہے. اور جس بہیمانہ طریقے سے اس خاتون کا مرڈر کیا گیا ہے نا, وہ خاصی صفاقی اور بہیمیت. کوئی انسان جیتا جاگتا حساس انسان اس وقت تک جب اس کے پیچھے کوئی انتقامی موٹیو نہ ہو, اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. تفتیش ہوگی تو پتہ چل جائے گا کیا ہے. لیکن اچھی بات جو مجھے نظر آ رہی ہے وہ انسانی حقوق کے حوالے سے ریئلائزیشن ہے. انڈیا کے طول و عرض میں جس طرح سے لوگ احتجاج کے لیے باہر نکلے ہیں, آپ نے ذکر کیا تھا کہ خواتین نہیں مرد بھی ہیں, وہ واقعتاً اس قسم کا ماحول چاہتے ہیں, کیونکہ لوگ اپنے سر بچیوں کو ساتھ لے کر آئے ہیں تاکہ زیادتیوں کی ایک طویل داستان ہے, ایک تاریخ ہے ہندوستان میں اس طرح کی ہونے والی. اور سرکاری سرپرستی میں بہت محدود الفاظ میں بڑے احتیاط سے اور محتاط ہو کے میں انڈیا کی حکومت کو اس کا ذمہ دار قرار نہیں دے رہا, لیکن انڈیا کی گورنمنٹ کو اپنے سماجی سٹرکچر میں پائی جانے والی یہ جو شدت پسندی ہے اور عورتوں کے ساتھ ناروا جو سلوک رکھا جاتا ہے اور اختیار کیا جاتا ہے. آپ ایک بات یاد رکھیے کہ بچوں کو اور عورتوں کو پوری دنیا میں جب انسان, میں سمجھتا ہوں کہ اتنا زیادہ مہذب نہیں تھا جتنی جنگیں لڑی گئی ہیں, اور اس میں وار کرائمز میں سب سے بڑا جو کرائم شمار ہوتا ہے وہ ریپ کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا ہوتا ہے, کہ آپ کسی علاقے پر جائیں, قبضہ کر لیں اور مردوں کو قتل کر دیں اور عورتوں کے ساتھ جنسی جا کے زیادتی کریں. شاہ جی, آپ اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارا جو مزاج ہے, ہمارا جو ڈی این اے ہے, یعنی بھارت کا, پاکستان کا, بر صغیر کا وہ ایک ہے. یہ کیسز صرف بھارت میں نہیں, پاکستان میں, بنگلہ دیش میں متعدد کیسز ملتے ہیں. وجہ کیا ہے سر, ہم اتنے مینٹلی سک کیوں ہیں؟ دیکھیں, یہ تو ایک باقاعدہ ڈبیٹ کا آپ نے ایک موضوع چھیڑ دیا ہے. اس کے لیے کیا کیا جانا چاہیے. حکومتی سرپرستی میں کم از کم اس قسم کے واقعات کو روکنے کے لیے جو اقدامات ہونے چاہیے وہ اگر نظر نہیں آئیں گے تو لوگ اسی طرح سے احتجاج بھی کریں گے, کیونکہ یہ واقعہ ہندوستان میں ہو, پاکستان میں ہو, کسی بھی جگہ پہ ہو, یہ واقعتاً یہ انسانی ضمیر میں بہت سارے جو جرائم ہیں نا ان کے حوالے سے ایک بیداری چاہتا ہے, جو انسانی ضمیر یا تو خاموش ہو جاتا ہے یا ہماری جو مصلحتیں ہوتی ہیں اس کی بنا پر ہم کھل کے بات نہیں کرتے. لیکن ہندوستان میں کم از کم اتنا احتجاج ہو رہا ہے کہ ایک امید کی جا سکتی. دیکھیں 2012 والے واقعے کی میں نے بات کی ہے, 2002 کا واقعہ ہوا, میرے پاس لمبی ایک فہرست موجود ہے جو ریسرچ میں سامنے آئی ہے. 2019 کا واقعہ ہے, حیدرآباد گینگ ریپ کا کیس ہے. خواتین کے ساتھ وہاں پر جنسی زیادتی آرگنائزڈ انداز میں, آپ صرف یہ کہہ کہ وہ جنسی درندے ہیں, وہ سائیکولوجیکلی سک ہیں, لیکن اگر اس کو ایک وار ٹول کے استعمال کے طور پر کیا جاتا ہے, یہ بھی وار ٹول ہے کہ اگر آپ نے اس خاتون کے ساتھ, اگر اس نے آپ کی بات نہیں مانی یا کوئی اور معاملہ تھا, تو آپ نے اس کا اس طرح سے مرڈر کرنا تھا کہ اس کے بدن کی کوئی ہڈی سلامت نہ رہے. مجھے کہتے ہوئے میں روک رہا ہوں اپنے آپ کو, اس نے گلاسز لگائے اور اس کی آنکھوں, گلاسز ٹوٹ کے اس کی آنکھوں کے اندر دھنس گئے ہیں.
اب مزید میں اور کیا بات کہوں, اس سے زیادہ انسانی اظہار میں بھی اتنی قوت یا برداشت نہیں ہے کہ اپنے جیسے کسی جیتے جاگتے انسان ہو, خاص طور پر وہ جب کوئی خاتون ہو, اس کے ساتھ یہ کام کرنا. تو انڈیا کو اس حوالے سے انڈیا کا ریکارڈ, میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا, ہم اس واقعے کو کہ انڈیا کے اندر بے تحاشا اس پہ احتجاج کیا جا رہا ہے. ایک اور واقعہ بھی میں آپ کے ذہن میں اور آپ کی توجہ ادھر دلوانا چاہوں گا. راجستھان کی ریاست ہے ادے پور, اس میں ایک سکول کے ایک مسلمان بچے نے, انڈر میٹرک ہے دونوں, اپنے کلاس فیلو کے ساتھ جو ہندو تھا, چاقو کی دونوں کی لڑائی ہوئی اور چاقو اس نے مار دیا. آج رپورٹ ہوا ہے یہ. اس واقعے کو لے کر ایک کمیونل واقعہ بنایا گیا وہاں پر, ہندو مسلم فساد کی طرف لوکل ایڈمنسٹریشن نے مکمل طور پر ہندو آبادی کو سپورٹ کیا ہے. اور جن مسلمانوں کا وہ لڑکا ہے وہ کرائے کے گھر پہ رہتے تھے, وہاں کی لوکل انتظامیہ نے ان کو 24 گھنٹے کا 3 دن کا نوٹس دیا کہ گھر خالی کر جائیں. صبح کے وقت ان کو 10 بجے کے قریب نوٹس دیا گیا اور دوپہر کے وقت ان کا گھر گرا دیا گیا. اس کو بلڈوزر جسٹس کہا جا رہا ہے انڈیا کے اندر. یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں, پروگرام تو ہم کسی اور چیز پہ کر رہے تھے کہ انڈین گورنمنٹ نے جو مزاج وہاں پر خاص طور پر ہندوتوا کے حوالے سے یا شدت پسندی کے حوالے سے ڈیولپ کر دیا ہے, وہاں پر مسلمانوں سمیت تمام جتنی اقلیتیں ہیں اس وقت وہ ایک خوفناک عذاب میں سے گزر رہی ہیں. ادے پور میں آج اتنے دن ہو گئے انٹرنیٹ بند ہے, موبائل فون استعمال میں نہیں آ رہا. وہ لڑکا جو زخمی ہوا ہے وہ بہتر بھی ہو رہا ہے, لیکن اس کے باوجود اس کا کمیونل رنگ کہ یہ فرقہ وارانہ نہیں, یہ مسلمانوں کی اور ہندوؤں کی لڑائی ہے. رائٹ. تو یہ نسلی فسادات اور مذہبی بنیاد پر نسلی فسادات کو فروغ دینا, یہ انڈیا نے سرکاری سطح پر اس کی تیاری کی. اس کی ایک بڑی وجہ تو شاید یہ بھی ہو سکتی ہے مقبوضہ کشمیر میں جو ٹریٹمنٹ انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے, 70 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا اس مسئلے کو, حل نہیں ہو رہا. بالآخر انہوں نے کشمیر کو ہڑپ کر لیا. وہاں پر انسانی حقوق کی جتنی بدترین درجے کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں اس کو آپ جنگی ہتھیار کے طور پر, ریاستی ایکسکیوز کے طور پر اگر استعمال کرتے ہیں کہ جو بھی آپ کے خلاف اپنے انسانی حقوق کو لے کر یا آزادی کے لیے آواز اٹھائے گا اسی طرح سے مارا جائے گا, ہم اس کو نشان عبرت بنا دیں گے. تو یہ مزاج, مجھے ایک بات بتائیے, جب ریاستی سطح پر حکمران یہ کام کرتے ہوں تو جو انفلوئنشل یا ایفلوئنٹ کلاسز ہیں یا جو اثر و رسوخ رکھنے والے سماجی طبقات ہیں وہ یہ کام کیوں نہیں کریں گے؟ دے وڈ ڈیفینیٹلی گو اوے ود اٹ. ان کو پتا ہے کہ ہمیں کسی نے پوچھنا نہیں کیونکہ ریاست خود اس قسم کے تمام مظالم میں مصروف ہے. تو انڈیا کی بے شمار ریاستوں میں اس قسم کا کام ہوا ہے. مطلب کہ وہ میجورٹی کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اس طرح کے اقدام کرتے ہیں. نہیں, ایک سٹینڈرڈ سیٹ ہو جاتا ہے جب آپ ریاستی سطح پر کسی بھی جرم کو اس کا ارتکاب کرتے ہوئے اسی طرح سے شفافیت کا اور بہیمیت کا آپ مظاہرہ کرتے ہیں تو دوسروں کو ایک طرح کی آپ شے دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ بھی اس قسم کو کوئی کام کر سکتے ہیں. اچھا شاہ جی, یہ بھی رپورٹس آ رہی ہیں کہ لوگوں کا یہ کہنا ہے جو وہاں پر موجود ہیں کہ اس لیول کا پروٹیسٹ پہلے نہیں دیکھا گیا بھارت میں. تو یہ بہت اچھی بات ہے. تو اس کے ریزلٹس آپ کو کیا لگتا ہے, کوئی فائدہ ہوگا ان کا پروٹیسٹ کا؟ دیکھیں وہاں پر میں نہیں یہ سمجھتا کہ پارلیمنٹ نے ریپ کیسز جو ہیں آپ کو سزائیں زیادہ بڑھانی پڑیں گی. آپ کو جو آپ کا قانون ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کو اس میں کسی بھی قسم کا لحاظ یعنی وداؤٹ ڈسکریمنیشن اس کو قانون پر عمل درآمد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر میں سیدھی سی بات کرتا ہوں, اگر آپ نے بلقیس بانو کا کیس, حیدرآباد گینگ ریپ کیس اور نربھیا کا 2012 کا جو پبلک ٹرانسپورٹ میں اس کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی گئی تھی وہ کیس موجود ہے. اگر آپ نے قانون نے مکمل طور پر حرکت کی ہوتی, عدالتوں نے انصاف کیا ہوتا تو یہ آج دیکھنا نصیب نہ ہوتا. مطلب سزائیں سخت سے سخت کرنی پڑے گی. نہیں, صرف سزائیں نہیں, آپ کو کلچر بھی وہ ڈیولپ کرنا پڑے گا جہاں پر عورت کو برابری کے حقوق اور اس کو انسان مانا جائے. آپ نے اگر عورت کو انسان نہیں مانتے, اس کے حقوق کو تسلیم نہیں کرتے, جابز میں حصہ پاکستان ہو, انڈیا ہو, بنگلہ دیش ہو, جس جگہ پر بھی ایک ڈسکریمنیشن آپ کو جنس کی بنیاد پر نظر آئے گی, وہاں پر عورتیں جو ہیں ان کو ہیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑے گا. دیکھیں وہ کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ جی وہ گھر سے کام کرنے کے لیے کیوں آئی. اس کا مطلب بنیادی طور پر یہ نکلتا ہے کہ آپ مسئلے کو دائیں بائیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کی جڑ تک نہیں پہنچتے. عورتوں کے بارے میں سماجی سطح پر, ریاستی سطح پر آپ کا تصور اسے اگر کموڈٹی سمجھتا ہے کہ یہ قابل استعمال چیز ہے تو پھر اس قسم کے واقعات ہوتے رہیں گے.
آپ کو کہتے ہیں کہ خواتین کی تربیت بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن خواتین کی حقوق کے تحفظ کے لیے اس سے پہلے مردوں کی تربیت ضروری ہے. مردوں کی تربیت بہت امپورٹنٹ ہے. وہ کم از کم ان کو پہلے انسان سمجھیں، اپنے برابر کا انسان سمجھیں. ان کا جابز کے معاملے میں، گھر سے باہر کام کرنے کے معاملے میں، پرائیویٹ سیکٹر میں، سرکاری سطح پہ وغیرہ وغیرہ. کسی بھی سماج کی اس سے بڑی کیا خوبی ہے کہ اس کی خواتین یا اس کے ولنریبل سیگمنٹس آف سوسائٹی اگر باہر نکلیں تو ان کو یہ خوف نہیں ہونا چاہیے. جنگلوں میں رہتے ہوں تو درندہ اٹھا کے لے جاتا ہے، اور اگر ہم مہذب معاشروں میں رہتے ہوں تو عورتیں مردوں سے اسی طرح سے یا بچتی ہیں یا ان کے قابو میں آ جاتی ہیں جس طرح سے درندوں جنگلوں کا رواج ہوتا ہے، یا درندے اٹھا کے لے جاتے ہیں انسانوں کو. بہت شکریہ شاہ جی. اگر کوئی بھی عورت کسی مرد کو دیکھ کر اپنا راستہ بدل دیتی ہے تو اس مرد میں اور جانور میں کوئی زیادہ فرق نہیں رہ جاتا. اسی لیے ہمارے معاشرے میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی بچیوں کے ساتھ ساتھ اپنے لڑکوں کی، اپنے بچوں کی بہت زیادہ تربیت کریں کہ عورت ان کو دیکھ کر خود کو محفوظ تصور کرے. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.